بہارو سبھی نے منا ہو حضور آ گئے فلک نظارو زمین کی حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے ہوا چار سور متوں کا بسیرا ہوا چار سور متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سور متوں کا بسیرا اجالا اجالا حلیمہ کو پہنچی خبر یا منا کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے حضور حضور آ گئے حضور آ گئے ہاتھوں کو لے را کر پڑھیے ارے کچھ کھلا ارے بادشاہ ارے کچھ کھلا بادشاہ نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے 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 حمد و صلات کے بعد زینت محفل صدر محفل روح محفل جانے والے سنت شانے والے سنت ہم سنیوں کی آن شان حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سالار قافلہ پیر سید شاہ محمد کمال کاظمی صاحب زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ توری شریف میرا مندروچ نواں شہر کثیر تعداد میں تشریف فرما سید کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ صائمہ صابرہ راشدہ مرشدہ زکیہ مزکیہ مقدسہ منورہ مبارکہ مبشرہ معاہدہ فقیہیہ ہندلی بے کوئے جنت تسکین قلب نبوت نور چشم رسالت ملکہ عفت و طہارت ملکہ کونین ام الحسنین بی بی پاک خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جتنے شہزادگان مختلف آستانوں سے تشریف فرما ہیں اور میرے مسلک کے عظیم تر معزز و مکرم علماء کرام حضور کے غلاموں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا حق بنتا ہے جواب دینا آپ لوگوں پر احباب آج 12 ربیع الاول ہے گورنمنٹ آف پاکستان ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے تمام جتنے بھی ہمارے حکومتی اور سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر وہ نوٹیفیکیشن یہ ہوتا ہے کہ آج 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کی ملک پاکستان میں چھٹی ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ اور ہمارے مرکز کے اندر 21 توپوں کی صبح کو اس دن ہماری پاک افواج سلامی دے کر اس دن کا آغاز کرتی ہے صوبائی سطح پر بھی ہماری فوج کے دستے غالباً 7 یا 9 توپوں کی سلامی صوبائی سطح پر بھی
اس دن کو دی جاتی ہے، یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، اور لوگوں کے آئین کا حصہ ہوگا، سنیوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب آپ ہر عروج کو زوال ہے، پھول سب سے خوبصورت ہوتا ہے، کلی پہ کھلتا ہے، لیکن بالآخر اس پر زوال آتا ہے، گر جاتا ہے، پاؤں کے نیچے مسلا جاتا ہے، خاک میں خاک ہو جاتا ہے۔ موسم بہار آتا ہے، اس کے بعد خزاں آتی ہے، عروج آ جاتا ہے۔ سورج صبح چڑھتا ہے، عروج پہ جاتا ہے، افق پہ پہنچ کر استوا پہ رکتا ہے، وہاں سے پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ المختصر ہر عروج کو زوال ہے، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم، کائنات عالم میں جدھر دیکھو ایک ذکر مصطفیٰ ہے کہ میرے نبی کے ذکر کو نہ کبھی زوال آیا ہے نہ کبھی زوال آ سکتا ہے۔ کل بھی میرے نبی کے ذکر کو عروج تھا، آج بھی حضور کے ذکر کو عروج حاصل ہے۔ یہ حضور کا ذکر ہم نہ تھے تو ہو رہا تھا، ہم ہیں تو اللہ کا فضل ہے، اس نے ہم پر کرم کر دیا۔ لوگ اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے لے کر گھروں سے نکلتے ہیں، آج اب آپ سارے اپنی سیاسی پارٹیاں گھروں میں رکھ کے آئے ہیں، آج سب نبی کا جھنڈا لے کر محمد کی محبت میں گھروں سے نکلے ہیں۔ اب آبزی احتشام، یہ میلاد چوک ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں یہ تو کہیں تصور نہیں ہے کہ کیسے میلاد چوک۔ میں نے کہا یہ نسبتیں ہوتی ہیں، جیسے فاروق اعظم چوک، محبت سے بولیے سبحان اللہ، صدیق اکبر چوک، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چوک میں صدیق اکبر آئے یا فاروق اعظم آئے۔ چوکوں کے نام، چوراہوں کے نام، مسجدوں کے نام، مدرسوں کے نام محمد کے صحابہ کے نام پر ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ آنکھ کھولے، پڑھنے کے قابل ہو، اس کو پاکستان کے گلی کوچوں میں محمد کے یاروں کا نام لکھا ہوا نظر آئے، اور اس کے دل میں صحابہ کا احترام آئے، صحابہ کا پیار آئے، صحابہ کی محبت آئے۔ اسی طرح ہمارا بھی اس چوک کو ایبٹآباد، سنٹرل ایبٹآباد کے اس چوک کا نام جو ہم نے میلاد رکھا، جواب دے رہا ہوں اس لیے رکھا کہ یہاں حضور تاجدار گولرا، معمور من الرسول، فاتح قادیان، پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ماننے والے اس چوک میں کھڑے ہو کر محمد کا میلاد بیان کرتے ہیں۔ آواز آئے پیچھے تک ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں پوری سیر حاصل گفتگو کر سکوں۔ حضور کا میلاد ہے تو سنیے کہ کس شان سے رب نے کملی والے کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ایسے نہیں، ذرا جس شان والے نبی ہے اس شان کے مطابق تو نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس رات میرے نبی رحمت کا نور میرے رب نے میرے نبی کے بعد والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ کی پشت مقدس سے حضرت سید کونین مخدوم کائنات ساری کائنات کی میری تیری ماں سمیت جس ماں پر قربان ہو، اس ماں بی بی پاک سیدہ آمنہ کے بطن اطہر میں منتقل فرمایا تو سنو اس وقت آسمانوں کا کیا منظر تھا، جنتوں کا کیا منظر تھا، اور رب کی زمینوں کا کیا عالم تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات امام زرقانی، میری اصل کتاب میرے پاس گاڑی میں موجود ہے، آج کل نیٹ کی دنیا ہے، ابھی سرچ کر سکتے ہیں، مواہب الدنیا کی شرح ہے، اس کے اوپر امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے زرقانی شریف لکھی، میرے پاس بھی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر یا کتب خانوں کے اندر۔ میں زرقانی، محدث ابن جوزی اور دیگر کچھ سیرت نگاروں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں،
میڈیا کا دور ہے، ہر بات کی ذمہ داری ہے فقیر حضور قبلہ پیر حسین الدین شاہ صاحب قادنا غلام ہے. اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں. جب کبھی اس بات کے حوالے سے حوالہ مانگو گے تو انشاءاللہ یہ اولیاء کا اور سادات کا غلام ہر وقت اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہے. ہاتھ اٹھا کر کے دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. حضرت امام زرقانی فرماتے ہیں جس رات میرے نبی کا نور حضور کی ماں کے بطن عطر کے اندر منتقل ہوا، نودی فی الملکوت و معالم الجبروت ان عطروا جوامع القدس الاسنا وبخروا جہاد الشرف الاعلی. فرمایا عالم جبروت میں، عالم ملکوت میں رب کی طرف سے اعلان ہوا، سارے آسمانوں میں اے میرے فرشتوں اتنے چھڑکو، خوشبوئیں بکھیرو، کیونکہ آج وہ نور جس کو میں نے اپنے پاس خزانہ کر کے محبوب بنا کے فرشتوں سے طواف کروا رہا تھا، آج اس نور کو میں نے نبی کی ماں آمنہ کے بطن میں منتقل کر دیا ہے. فلک نظارے زمین کی بہارے سبیل منا حضور آگے، حضور آگے، حضور آگے، حضور آگے، حضور آگے. فرمایا امر اللہ تعالی فی تلک اللیلۃ رضوان خازن الجنان یفتخ الفردوس. رب نے خصوصی اگر اس رات کو پاس کیا، جنتوں کے سردار فرشتے کو حکم دیا آج ساری جنتوں کے سارے دروازے کھول دو، کیونکہ دنیا میں میرے محبوب کا نور اپنی ماں کے بطن میں آ گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ. الا ان النور المخزون المکنون الذي يكون منه النبي الهادي في هذه الليلة يستقر في بطن آمنة الذي يتم فيه خلقه. فرمایا وہ نور جس کو میں نے اپنے نور سے بنایا تھا، میں نے اپنے پاس خزانہ کر کے رکھا تھا، فرشتے اسے طواف کیا کرتے تھے، دیدار کیا کرتے تھے. آج اس نور کے لیے میں نے اس رات آمنہ کے پیٹ کو منتخب کر لیا ہے. میرا فیصلہ ازلی ہو گیا ہے، میں نے اپنے حبیب محمد کے نور کو آمنہ کے پیٹ میں پروان چڑھانا. سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. سرکار کی پیاری ماں حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ میں میرے نبی کا نور آ گیا. آپ فرماتی ہیں مجھے خواب آیا، خواب میں نورانی صورت آئی. یہ امام زرقانی نے لکھا، فرمایا اس نے آ کے مجھے خوشخبری دی، مجھے خوشخبری دی، انکی قد کملتی سید هذه الامہ وفی مقام آخر انکی قد کملتی سید العالمین.
فرما خواب میں آ کر مجھے ایک فرشتے نے خوشخبری دی، آمینہ مبارک ہو، تیرے پیٹ میں سب رسولوں کا سلطان آ گیا ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار کی ماں حضرت آمینہ فرماتی ہے حضور کا نور میرے پیٹ میں آیا، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اور اس رات امام زرقانی فرماتے ہیں جب آسمانوں میں اعلان ہو گیا، زمینوں میں اعلان ہو گیا، جنتوں میں اعلان ہو گیا، رب نے جس محمد کی خاطر کائنات بنائی تھی، آج اس رات اس محمد کا نور ماں کے بطن میں آ گیا ہے۔ تو امام زرقانی فرماتے ہیں کان من دلالت حمل آمنہ برسول اللہ ان کل دابت لقریش نطقت تلک اللیلہ وقالت حمل برسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ امام زرقانی فرماتے ہیں حضور کا نور آمنہ کے بطن میں آنے کی ایک اور نشانی بھی آل مکہ نے یہ دیکھی کہ اس رات مکے والوں کے جتنے جانور تھے سب جانور عربی میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے وہ مبارک ہو آج خدا کے حبیب کا نور اپنی ماں کے بطن میں آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سونا نبی رب نے کسی اور امت کو نہیں، اے سنیو شاہ رسول اللہ کہنے والوں، وہ سونا شان والا، کمال والا، جمال والا، رفعت والا، عظمت والا، وہ سونا نبی رب نے مجھے اور تمہیں عطا کیا ہے۔ ہائے ہائے آرزو آدم عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا، آواز آ جائے کتنے معصوم رسولوں کی تمنا کی۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں پھر میرے نبی کا نور میرے بطن میں آیا، ہر مہینے میری خواب میں اللہ کا ایک ایک نبی آتا رہا اور مجھے آ کر محمد کی بشارت دیتا رہا۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور میرے بطن میں آئے مجھے عورتوں والا شکل محسوس نہیں ہوا، بوجھ محسوس نہیں ہوا، فرماتی ہیں صرف اتنی سی مجھے معلوم ہوا کہ میں عمل سی ہوں، نسوانی بیماری رک گئی، بس باقی مجھے کوئی اور شکل نہیں ہوا، متلی نہیں آئی، سر نہیں چکرایا۔ میں نے کہا وہ تو کائنات کے بے سہاروں کو سہارا دینے آیا تھا، اس کی اپنی ماں کو کیسے تکلیف ہو سکتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں حضور میری بدن میں آئے، حضور میرے پیٹ میں آئے، آخری 5 سے 7 منٹ فرماتی ہیں حضور میرے بدن میں آئے، میرے جسم سے خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی، اس سے طرفہ یہ ہوا میں مکے کی جس راستے سے گزرتی تھی راستوں کے درختوں اور پتھروں سے یہ آواز آتی تھی السلام علیکی یا ام رسول اللہ۔ یار لوگ یہاں پر رکے ہوئے ہیں، استغفر اللہ کہ نبی کو 40 سال بعد پتہ چلا میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا ہم نے جس محمد کا کلمہ پڑھا وہ ماں کے پیٹ میں تھے، کائنات کے پتھروں کو پتا تھا کہ یہ عام عورت نہیں گزر رہی، نبیوں کے سلطان کی ماں گزر رہی ہے۔ جتے سونے نے تلیاں لایا نے، جتے سونے نے تلیاں لایا نے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہے، جڑی چمتی سی متھا میرے
سی متھا میرے سونے دا اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہے۔ بی بی پاک آمنہ فرماتی ہیں میں جدھر سے گزرتی درخت مجھے سلام کرتے، پتھر مجھے سلام کرتے۔ بابا درخت اور پتھر میرے نبی کی ماں کو سلام کریں تو ہم امتی اپنے مصطفیٰ کو سلام نہ کریں یا؟ فتوے آ جاتے ہیں مولویوں کے، نہ جانے یہ کہاں سے آئے یہ فتوے۔ خدا کی عزت کی قسم جدھر جاؤ کائنات کی چاروں طرف، صرف زمینوں میں نہیں، اللہ کی عزت کی قسم آسمانوں پہ چلے جاؤ، وہاں پر بھی چرچا میرے محمد مصطفیٰ کا ہو رہا ہے۔ غربت میں ہمیں کوئی نچارا نظر آیا، غربت میں ہمیں کوئی، آج کل بہت زیادہ مہنگائی ہے، میں تمثیل کر رہا ہوں، غربت میں ہمیں کوئی نچارا نظر آیا، آیا تو محمد کا سہارا نظر آیا، جب کشتی میں نے کر دی آقا کے حوالے، جب کشتی میں نے کر دی آقا کے حوالے، ہر موج میں دریا کا کنارہ نظر آیا، اور ہو جائیں گے ہم سنی بھی، ہو جائیں گے ہم سنی بھی فردوس میں داخل، جس وقت محمد کا اشارہ نظر آیا۔ دل سے کہو ہے لبیک، بولتے ہو تو دل سے کہو لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت بی بی پاک آمنہ فرماتی ہیں اب وہ گھڑی آ گئی، حضور دنیا میں جلوہ گر ہونے والی ہیں، میرا کمرہ بند ہے، فرماتی ہیں کم بند کمرے میں اچانک کیا دیکھتی ہوں، میں نے خوبصورت صورت والا چاند سے زیادہ سونے روشن چہرے والا ایک اجنبی مرد دیکھا، میں ڈر گئی، میں گھبرا گئی، میرے کمرے میں یہ کون اجنبی آیا ہے؟ فرماتی ہیں کہنے لگا اشارے سے آمینہ غم نہ کرو، میں اجنبی نہیں ہوں، میں آسمانوں سے رب کے حکم سے جبریل آیا ہوں، تجھے سلامی دینے آیا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد تیری گود میں نبیوں کا سلطان آ رہا۔ یا رسول اللہ مرحبا۔ فرماتی ہیں مجھے اس نے ایک پیالہ دیا، اس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا مشروب تھا، کہنے لگا آمنہ رب نے بھیجا ہے کہ اس کے حبیب کی ولادت ہونے والی ہے، جاؤ میرے حبیب کی ماں کو دے کر آ جاؤ۔ فرماتی ہیں میں نے پیا، وہ غم ہٹ گیا، پھر دیکھتی ہوں 3 نورانی صورت والی لمبے لمبے قدوں والی عورتیں آئیں، میں نے پوچھا کون ہو، کیوں آئی ہو؟ ایک نے کہا میں آدم کی بیوی حوا ہوں، دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں خلیل اللہ کے خلیل ابراہیم کی زوجہ ہاجرہ ہوں۔ او کیوں آئی ہو؟ کہا رب کے حکم سے آئی ہے، تجھے مبارک دینے آئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد تیرے ہاں نبیوں کا سلطان آ رہا۔ فرماتی ہے میرے سارا کمرہ عطروں سے بھر گیا، نور سے بھر گیا، بولو یار دب کے سبحان اللہ، نور سے بھر گیا۔
فرماتی ہیں میری آنکھوں سے حضور کی اس نور کی برکت سے سارے پردے ہٹ گئے. میں نے مکے میں اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر اس نور محمد کی برکت سے شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا. یہ مولوی نہ جانے کس نور سے ٹکر لینے نکلا ہے، اس نور کے چرچے روکنے کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا. صدائے درودو، میں نبی کے میلاد کے اس جلسے میں ہر سنی کو دعا دینے لگا ہوں، اپنی دعا میں خود بھی شامل ہو جائیے. صدائے درودو کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا آل سنت کو آباد رکھے، خدا آل سنت کو آباد رکھے. نبی کا میلاد ہوتا رہے گا. کھڑے ہو کے جوانوں کو ہو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. فلک ہزار زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ، حضور آگے. حضرت بی بی پاک فرماتی ہیں آخری بس روایت مکمل، گفتگو ختم، ادھر ہی تشریف رکھیں. حضرت بی بی پاک آمنہ فرماتی ہیں، واپس سے بولو سبحان اللہ. ان عورتوں کے بعد خوبصورت چہروں والی کچھ اور عورتیں آئیں. میں نے پوچھا تم کون ہو، کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی آمنہ جنت کی حوریں تجھے سلامی دینے آئی ہے کہ تیری گود میں رسولوں کا سلطان آ رہا ہے. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. آئے ہائے، میں جو روایت لے کے آیا تھا وہ تو رہ گئی. انشاءاللہ 2 بجے کے بعد آمنہ مسجد میں جمعے میں وہ روایت سناؤں گا. 2 بجے کے بعد سمجھ آ گئی ہے؟ بہرحال محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. فرماتی ہیں حضور کی ولادت کا وقت آیا. لما ولد رسول اللہ کان مقہولا مدغونا معطرا مطہرا کان ساجدا. حضور پیدا ہوئے عام بچوں کی طرح گندگی نہیں، فرماتی ہیں نور ظاہر ہوا، ہر طرف خوشبوئیں بکھری ہوئی تھی. سفید پرندے چونچوں میں موتی لے کر میرے بستر کے گرد بچھا رہے تھے. فرماتی حضور آئے، آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا ہے، بالوں کو تیل لگا ہوا، کنگھی کیے ہوئے، ناف کٹے ہوئے، معطرا مطہرا کان ساجدا. میرے محمد کا میلاد یوں ہوا، رب نے خود عطر لگا کر بھیجا، خود عطر لگا کر بھیجا، سرما لگا ہوا، بالوں کو تیل لگا ہوا، اور آتے ہی میرے محمد نے سر کو سجدے میں جھکا لیا تھا. سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ. بلا تشبیہ میں تو 40 سال سے اوپر ہو چکا، 42ویں بار دیکھ رہا ہوں. پہلے لمحے کا بچہ ہے اور سجدے میں پڑا ہوا، گویا اس سجدے پر نبیوں کو بھی ناز ہوا ہو، رسولوں کو بھی ناز ہے، فرشتوں کو بھی ناز ہے، بلکہ گویا آج رب نے خود بھی اس معصوم محمد کے سجدے پہ ناز کیا ہوگا. اور سر سجدے میں رکھ کر پتہ ہے حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ زندگی میں پہلا لمحہ ہے، ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، اور لبوں پر ایک ہی صدا ہے، اللہم رب حب لی امتی.
وہ نبی تو پیدا ہو کر امتی کی بخشش کی دعائیں کرے اور امتی دلیلیں مانگے، نبی کا میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا نبی کا میلاد لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا خدا نے ازل سے سنیوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تب کہ بولو سبحان اللہ۔